پاکستانی ستاروں کی کہکشاں میں ایک عظیم نام مہدی حسن کا ہے۔ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، ایسا کہنا تھا لتا منگیشکر کا۔ آج سے 3 ماہ پہلے میں نے مہدی حسن کی قبر پر جا کر ویڈیو شوٹ کر لی، لیکن آج تک ایڈٹ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ سوچ میں غلطاں تھا کہ کیا کہوں گا، کون تھے وہ، کیا بتاؤں گا کہ کیسا گاتے تھے۔ میرا قلم میرا خیال بہت چھوٹا ہے اور فنکار بہت بڑا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ تانسین کے ثانی تھے وہ۔ اب مصیبت یہ ہے کہ پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ تانسین کون تھا۔ تانسین دربار اکبری کا ایک ایسا بڑا گویہ تھا جس کے سر پانی میں آگ لگا دیا کرتے تھے۔ مہدی حسن خان صاحب کے سر سخت سے سخت دل کو موم کر کے محبت اور گداز سے بھر دیا کرتے تھے۔ انڈو پاک میں ایسے گنی اور ایسے سریلے فنکار کے لیے وہ مصرع صادق آتا ہے کہ شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ مہدی حسن خان کا تعلق کلامت گھرانے سے تھا۔ مہدی حسن 18 جولائی 1927 کو ہندوستان کی ریاست جے پور کے ایک گاؤں لونا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عظیم خان خود بہت بڑے گائک تھے اور ایک مہاراجہ کے دربار سے منسلک تھے۔ 6 سال کی عمر میں ان کے والد نے ان کو ایک تان پورا سر کر کے دے دیا اور کہا یہی تمہارا کھلونا ہے اور یہی مستقبل۔ مہدی حسن دن رات تان پورا کے ساتھ مشق کرتے رہتے۔ وقت بدلا، پاکستان بن گیا۔ مہدی حسن اور ان کے استاد پنڈت غلام قادر لاہور چلے آئے۔ لاہور کی فلم نگری میں قسمت آزمائی۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو چیچا وطنی چلے گئے، جہاں سائیکلوں کا کام کرنے لگے۔ دونوں استاد شاگرد کام بھی کرتے اور گاتے بھی رہتے۔ پھر سکھر میں ایک ہندو استاد موٹر مکینک کشن سے کاروں کا کام سیکھا اور اپنے ہاتھوں سے 350 سے زیادہ گاڑیوں کے انجن باندھے۔ قسمت مہربان ہوئی تو کراچی ریڈیو اسٹیشن سے بلاوا آ گیا، آڈیشن پاس کیا تو تھوڑا بہت کام ملنے لگا، مگر شہرت نہ ملی۔ ان دنوں شادیوں کی تقریبات کے پروگرامز ملنے لگے تو کچھ آسودگی ہوئی۔ مہدی صاحب ان دنوں طلعت محمود کے گانے گایا کرتے تھے۔ ایک تقریب میں فلم انڈسٹری کے ہدایت کار رفیق انور سے ملاقات ہوئی اور فلم انڈسٹری میں داخلہ ہو گیا۔ فلمی دنیا کے لیے جو پہلا گیت ریکارڈ کروایا تھا اس کے بول تھے، میرے خیال و خواب کی دنیا لیے ہوئے۔ 1962 میں فلم سسرال کے لیے منیر نیازی کے لکھے ہوئے گیت جس نے میرے دل کو درد دیا اس شخص کو میں نے بھلایا نہیں، اس کے بعد گلوں میں رنگ بھر گئے، باد نو بہار چرنے لگی اور شہرت کے بھیگے بدن کی خوشبو بھی میسر آ گئی۔ پھر مہدی حسن کی شہرت پاکستان سے نکل کر دنیا بھر میں کریا کریا کو با کو پھیل گئی۔ رنجش رکھنے والوں کو پیغام جانے لگے کہ رنجش ہی صحیح، دل ہی دکھانے کے لیے آ۔ دنیا بھر میں مہدی حسن کی وجہ سے پاکستان کا نام گونجنے لگا۔ میر تقی میر کی غزل پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں گائی تو لتا منگیشکر نے کہا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ اپنی زندگی میں فلمی اور غیر فلمی 25,000 گیت اور غزلیں گانے والے مہدی حسن کو دنیا بھر سے ایوارڈ ملے۔ 3 صدارتی ایوارڈز پاکستان سے بھی حاصل کیے، مگر جب وہ بیمار ہوئے تو کسی ادارے، کسی سرکار نے ان کو مستقل مدد فراہم نہ کی۔ مہدی حسن کے بچے جیسے تیسے کر کے ان کا علاج کرواتے رہے، مگر بیماری اور تنگ دستی جیت گئی۔ مہدی حسن ہار گئے۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن نہایت قسم پرسی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر آج ان کی اولاد زندہ ہے۔ ان کو بھی نہ حکومت نے پیسے دیے، مکان دیا، نہ مقام، نہ زندگی میں تنخواہ تھی، نہ پینشن اور نہ مرنے کے بعد انشورنس۔ پاکستانی فنکار ایسا ہی ہوتا ہے، ایک ایسا فنکار جس نے فن موسیقی کو جلا بخشی، جس نے پاکستان کے لیے زندگی بھر کام کیا، جو قوم کے بچوں کے لیے اتنا بڑا موسیقی کا اثاثہ چھوڑ گیا، آج اسی کے بچوں کے لیے قوم کے پاس نہ وقت ہے، نہ محبت اور نہ توجہ۔ خیر، یہ تو ہر فنکار کی کہانی ہے۔ آئے آپ کو دکھاتے ہیں مہدی حسن کی قبر۔ دوستو، 13 جون 2012 کو 84 سال کی عمر میں مہدی حسن خان صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ نارتھ کراچی کا قدیم قبرستان محمد شاہ قبرستان کہلاتا ہے۔ یہ احاطہ بہت وسیع ہے جو سندھ حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے، مگر آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک بورڈ دیکھا تھا جس پر ری ہیبلیٹیشن کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، مطلب یہ قبریں اور اس کی دیواریں دوبارہ سے بنائی گئیں۔ اب آپ نے معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ دیواریں وقت کے ساتھ گری تھیں یا ان کو گرا دیا گیا تھا۔ مہدی حسن صاحب کی قبر کے دائیں اور بائیں ان کے 2 بیٹے بھی دفن ہیں۔ السلام علیکم میرے عزیزوں کارے، میرے عزیزوں، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کی سٹی آف لو لاہور سے، اور آج میں موجود ہوں شہنشاہ غزل مہدی حسن کی قبر پہ۔ یہ آتا جو آپ دیکھ رہے ہیں مہدی حسن کی
قبر کا ہے. یہ گیٹ بند کر دیا گیا ہے. یہ گیٹ کیوں بند کیا گیا یہ بھی بتاؤں گا, لیکن سب سے پہلے کہ لائٹ چلی جائے تو میں آپ کو دکھا دوں. یہ ہے میرے پیچھے مہدی حسن خان صاحب کی قبر, اور وہ یہاں پر دفن ہے. ان کے صاحبزادے بھی ہیں. دوستوں, مہدی حسن خان صاحب کے قبر پر آنے کے لیے بڑا دروازہ, اور یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا کئی کنال کا پلاٹ ہے جو سرکار نے, گورنمنٹ آف سندھ نے شہنشاہ غزل کی قبر کے لیے مہیا کیا ہے. یہ دیکھیے, اور یہاں پر ان کی تصویر بھی تھی لیکن وہ اب باوجود پہچانی نہیں جا رہی. اور جب اس طرف دیکھتے ہیں آپ تو یہ سامنے شہنشاہ غزل مہدی حسن خان صاحب کی آخری آرام گاہ, گائیکی کا یہ سورج ڈوب گیا, اور دور افق پر کراچی میں بھی یہ دیکھیں سورج ڈوب چکا ہے. دوستوں, میرے ساتھ موجود ہیں عمران رضا صاحب, جو اس دن موجود تھے جب مہدی حسن خان صاحب کو یہاں دفنایا گیا. عمران بھائی, کتنے لوگ تھے؟ سنا ہے بے تحاشا لوگ تھے اور کھوے سے کھوا چل رہا تھا. جی السلام علیکم. بہت برا حال تھا, اور یعنی جب میں پہنچا ہوں خود نماز جنازہ کے لیے تو تقریباً 2 کلومیٹر دور گاڑی کھڑی کی گئی, اور پھر میں اور مرحوم امجد صابری ہم لوگ ساتھ پہنچے اس جگہ پہ جہاں پہ ہم نے نماز جنازہ پڑھنی تھی. وہاں بڑی فلمی شخصیات, میڈیا, اور یہ تو تھے ہی تھے کیونکہ خان صاحب تھے اور سب پیار کرتے تھے, لیکن یقین جانیے کہ وہاں لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ پاکستان کے کس کس شہر سے آئے ہیں صرف اور صرف مہدی حسن صاحب کا آخری دیدار کرنے کے لیے. تو پھر مجبوری تھی ظاہر ہے, تو ہم نے تقریباً گھنٹوں تو صرف اس میں صرف ہو گئے کہ لوگوں کو آخری دیدار کروایا جا رہا تھا. لائن لگی ہوئی تھی, رسیاں لگا دی گئی تھیں, اور لوگ دیدار کرنے آ رہے تھے اور دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے مہدی حسن صاحب کی میت کو دیکھ کر. اچھا عمران بھائی, مجھے جہاں تک مجھے علم ہے آپ کا بڑا خصوصی تعلق رہا مہدی حسن خان صاحب کے ساتھ, آپ نے ان کی خدمت بھی کی. طبیعتاً کیسے تھے؟ باؤ جی کہتے تھے, تو ان کے ساتھ بڑی محبتوں کا تعلق رہا اور بڑا پیار. اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ گاڑی میں ٹریول کرتے تھے. وہ میرے ساتھ متعدد بار وہ میرے ساتھ برابر والی سیٹ پہ بیٹھ کے گئے, اور میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے یہ کہ مہدی حسن خان صاحب جیسی شخصیت اور وہ میرے ساتھ ہوا کرتی تھی. میں بڑا ان کے ساتھ بڑا, آصف بھائی, آصف مہدی, عارف مہدی سے میری بڑی اچھی دوستی, محبتیں تھیں, پیار تھا. تو پورے گھرانے کے ساتھ بڑی محبتیں تھیں, لیکن مہدی حسن صاحب ایک ہی آئے تھے, اور ان کے جانے کے بعد آج 10-12 سال گزر گئے, ہمیں نہیں نظر آیا. دوستو, اس سے پہلے میں نے آپ کو میڈم نور جہاں, سلیم ناصر, خالدہ ریاست, مشتاق احمد یوسفی, شفیع محمد شاہ اور طاہرہ واسطے کی قبریں دکھائیں, اور آج شہنشاہ غزل کی قبر اور احاطہ بھی دکھایا. مجھے ضرور بتائیے گا کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا. مجھے دیجیے اجازت نارتھ کراچی کے محمد شاہ قبرستان سے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک منٹ جانے سے پہلے ایک لطیفہ سن لیں. مہدی حسن خان صاحب نے جن شعراء کرام کی غزلیں گائیں اور وہ مشہور ہوئیں, اور وہ شعراء کرام دنیا بھر میں جہاں کہیں مشاعرے پڑھنے جاتے تھے تو ان سے فرمائش یہ کی جاتی تھی کہ مہدی حسن والی غزل سنا دیجئے. مثال کے طور پہ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ احمد فراز, گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے فیض احمد فیض, ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا, زندہ ہیں کتنے لوگ محبت کیے بغیر قتیل شفائی. مہدی حسن خان صاحب کی آخری آرام گاہ, گائیکی کا یہ سورج ڈوب گیا, اور دور افق پر کراچی میں بھی یہ دیکھیں سورج ڈوب چکا ہے.